شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوشباش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ لوگوں کا سہارا لینے کی عادت انسان کی استقامت کو توڑ دیتی ہے۔ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں، دنیا کے سہارے لینا چھوڑ دیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوپہر بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تب بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کرو، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ یا اللہ سب بہن بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رب کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا نقصان کا سودا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جب بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا ٹیچر بن جاتا ہے تو والدین بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور جب بیٹا حافظ، عالم، مفتی بن جاتا ہے تو پھر بیٹا بہت احتیاط کرتا ہے کہ کہیں والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ جتنا بڑا مقصد زندگی میں رکھو گے اتنا ہی زندگی میں حاصل بھی کر لو گے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں
تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہمارا برا وقت ہوتا ہے، جو منٹوں میں ہمارے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمارے چاہنے والوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والے کام کرے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ ظاہری شان و شوکت دھوکہ دیتی ہے اور اس سے دست بردار ہونے سے سچ اور عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری کوئی بھی ایجاد حادثاتی نہیں تھی، میں نے ہر چیز کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ جو شخص خطرہ مول لینے کی جرات نہیں رکھتا وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ زندگی کے کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ صرف اپنے آپ کو ہی دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہو، اس چونٹی کے چلنے سے جو نشان پڑ رہے ہوں اللہ کو وہ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ مجھے اور تمہیں نہیں دکھ رہا؟ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرح مائل کرتی، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔